السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ٹیلنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب. ناظرین، آج ہم ایک دستے کے ساتھ سفر میں ہیں. یہ دستہ میرے ساتھ کھڑا ہے. پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ہمارے اسلامک یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں جنہیں ہم دستہ ازہریہ کہہ سکتے ہیں، جو کہ ازہر شریف سے یہاں پہ بھیجے گئے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں، جو اپنا وطن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو آج ان ہمارے ٹیچرز کا ایک تعلیمی، تدریسی، ثقافتی ایک ٹرپ ہے لاہور کی طرف اسلام آباد سے. تو اس ٹرپ میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. یہ پورا جتنا ہمارا سفر ہوگا وہاں پہ لاہور میں جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ابھی ہم چلتے ہیں لاہور کی طرف. جی ناظرین، تو ابھی ہمارا سفر جاری ہے اسلام آباد سے لاہور کی طرف. ہمارے ساتھ گاڑی میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے کچھ سنتے ہیں، کچھ گپ شپ کرتے ہیں. تو آپ بھی اس کو انجوائے کریں. یلا دکتور تفضل. اللهم صل على الهاشمي الهادي التهام أبي القاسم رسولك خير بني آدم شفيع الخلائق يوم الزحام. اللهم صل على الهاشمي الهادي التهام أبي القاسم رسولك خير بني آدم شفيع الخلائق يوم الزحام. اللهم صل على من دعا إليك وفي المكرمات سعى وأعطاه مولاه حين دعا وفضله عن جميع الأنام. اللهم صل على الهاشمي الهادي التهام أبي القاسم رسولك خير بني آدم شفیع الخلائق یوم. سینٹ میں عربک لینگویج کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا تھا. اس میں پھر ٹی وی ٹاک شوز میں بہت سارے ہمارے تجزیہ نگار تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ عربک زبان بہت مشکل ہے. دكتور، عندنا في باكستان معظم الناس يظنون أن اللغة العربية هي الصعبة للشعب الباكستاني، لا يستطيعون أن يفهموها ويتكلموها ويعلموها. فأنتم ما شاء الله تفضلتم إلى باكستان. أولا نشكركم جميعا على إتيانكم، تركتم بلدكم وأسرتكم وجئتم تعلموننا وتدرسوننا. والله نحن نرحب بكم بأعماق قلوبنا ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا في بلدكم الثاني باكستان. فما ماذا تقولون عن هذه القضية؟ كيف وجدتم الباكستانيين عندكم؟ طلاب، طالبات، هل وجدتم فيهم أي صلاحية؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. هذا الشعب الباكستاني الطيب الذي من الله عليه بالإسلام، وهذه نعمة عظيمة جدا. والإسلام لغته هو جاء عاما لكل الناس أجمعين. وكما تعلمون أن الإسلام المصدر الرئيسي والمنبع الرئيسي لهذا الدين هو القرآن والسنة النبوية. فالقرآن نزل بلسان عربي، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي عليه باللغة العربية. فهذه الأمور بما أن الشعب الباكستاني هذا شعب مسلم، فهذا ييسر عليه تعلم اللغة العربية كثيرا. فالقرآن يفيد الكثير من الذين يتعلمون اللغة العربية بسهولة، لأننا نحفظ القرآن الكريم
ونتكلم ونحاول أن نستنبط منه الأحكام ونستنبط منه الآداب وفي أمور حياتنا كلها. وكذلك صبح سے یہ سفر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس کی کوریج کر رہے ہیں. اب ہمارا یہ تعلیمی اور تدریسی جو ٹرپ تھا یہ اپنے آخری مراحل میں ہے. اس وقت ہم اپنے جو یہاں ہمارے میزبان تھے ان میں سر فہرست ہمارے محترم صوبائی وزیر مذہبی امور کے جناب سید حسن شاہ صاحب تھے. تو ہم ان کی مہمان نوازی کے بہت مشکور ہیں. جامعہ حجویریہ کے تمام جتنے بھی اساتذہ کرام تھے یا انتظامیہ تھی ان کے بھی مشکور ہیں. انہوں نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی ان مہمانوں کی. اب آخر میں جاتے جاتے ہم اپنے جو ہمارے صوبائی منسٹر صاحب ہیں ان سے اس دورے کے حوالے سے ان کی جو رائے ہے یا ان کی جو کمنٹس ہیں وہ صرف 1-2 منٹ کے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اجازت چاہتے ہیں ان سے بھی اور آپ سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ کسی ملک کے استحکام کے لیے ایک نصاب کا ہونا بنیادی ایک ضروری چیز ہے. تو اس حوالے سے میں نے ریکویسٹ کی اور شیخ الازہر جو ہیں ان کا ایک وفد ادھر آیا ہے. ڈاکٹر عبد الرحمن حماد جو چیئرمین ہیں ازہرین کے مشن کے, تو ان کے ساتھ وفد ہے ڈاکٹر عبد البصیر الاستاذ, ڈاکٹر راسخ اور ڈاکٹر خالد عبد النبی, اور یہ محترم جو وفد ہے یہ یہاں آئے ہیں. تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر جامعہ حجویریہ کا وزٹ کیا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن اینڈ سیرت انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کا انہوں نے وزٹ کیا.
تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت قدیم ہمارا ادارہ ہے، یہ جو 2-3 ادارے ہیں ہمارے، ایک مراکو میں ہے المقرین، اور ایک ہے زیتونیہ ہے، اور جامعہ ازہر بہت پرانا ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑے بڑے جو ہمارے اسکالرز پیدا ہوئے ہیں جو دینی اور عصری تعلیمات سے آگاہ تھے بخوبی، اور ان کا نام ہے پوری دنیا میں، خلدون ہے اس طرح بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں امن ہے، محبت ہے، ان کے پاس صرف مسلمان ہی نہیں آتے، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، یہ ان کے اخلاق ہیں، یہ ان کی تعلیمات ہے، اور یہ ہے کہ قرآن و سنت کا بھی نچوڑ یہی ہے کہ اللہ تک کیسے پہنچنے ہیں۔ اللہ کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت عبد اللہ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب تو اللہ کی عبادت کرے کہ اسے دیکھ رہا ہو، وہ جو دیکھنے کی کوالٹیز اندر پتہ کرنی ہے پیدا، جس کے لیے وہ صفائی چاہیے اندر والی، تو وہ صوفیہ کرام جو ہے انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے حوالے سے آج یہ تشریف لائے ہیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑا قدیم ادارہ ہے، نصاب کے حوالے سے بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا ادارہ ہے، تو مل کر محکمہ اوقاف کے ساتھ، گورنمنٹ پنجاب اور گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ایک جو ویژن ہے اس کے مطابق، اور جو وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک ہے، تاکہ ایسا وہ نصاب مرتب کر دیا جائے جو بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بھی ہو بہترین اس کے نتائج ہوں، اور بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے بھی اس کے اچھے نتائج ہوں۔ امت وحدت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ امت میں وحدت پیدا ہو، اس لیے جامعہ ازہر والے اس حوالے سے جو ہیں سر ایک کویسچن، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹیرین اس میں ہمارے بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک طرف ان کو دیکھیں تو ان کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، لیکن دوسری طرف ہم یہ پہلو بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کی تلاوت بھی سنی، عربی میں آپ کی اسپیچ بھی سنی، جو کہ یقیناً قابل داد ہے۔ کچھ دن قبل سینٹ میں ایک بل پاس ہوا کہ عربک کو جانا وہ لازمی سبجیکٹ قرار دیا جائے، اس کی مخالفت میں اسلام آباد کے جو سرکاری سکولز ہیں ان میں، اس کی مخالفت میں بل تو پاس ہو گیا، لیکن کچھ ٹی وی ٹاک شوز میں لوگ آئے اور انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ مشکل ہے۔ تو آپ بھی سر دیکھیں، آپ سیاست بھی کر رہے ہیں، عربی بھی آپ کو یعنی بہت اچھی طرح یاد ہے، اور آ بھی جاتی ہے، اور آپ کی اسپیچ ہم نے سنی، تلاوت سنی۔ اس میں یہ ہے، ہم اپنے جو نبی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے دوری کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہے کہ مسلمان بھی ہو اور کلمہ پڑھنے والا بھی ہو اور کہے کہ مجھے عربی مشکل لگتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بیزاری کا اظہار کرے؟ یہ تو اہل جنت کی زبان ہے، اس سے کیوں بیزاری کی جاتی ہے؟ یہ تو وہ زبان ہے جو قرآن کی ہے، جو حدیث کی زبان ہے، وہ ہمارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں تعلموا العربیۃ لأنها من دینکم، اور پھر یہ ضروری ہے ہمارے لیے عربی زبان کا جاننا۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو عربی سنائی جاتی ہے، اس کو اذان کان میں دی جاتی ہے، جب جنازہ ہوتا ہے تو عربی میں ہوتا ہے، وہ انگلش میں تو نہیں ہوتا۔ پھر جب قبر میں سوال ہونے ہیں وہ بھی عربی میں ہونے ہیں، جب جنت میں جانا ہے تو پھر وہ بھی عربی ہی چلے گی۔ تو یہ عربی کے ساتھ ہمارا ایک پیدائشی تعلق ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے فطرتی تعلق ہے۔ نہیں مشکل نہیں، جس طرح گانا، ہنسنا، رونا مشکل نہیں ہے، ایسے عربی بھی سیکھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔